انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور طوفان نوح لانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو جس کا مقصد 14 فروری کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے لیے اور ان اسلام کی ان بیٹیوں کے حوالے سے کہ جن کی وجہ سے اسلام کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی بیٹیاں کون سی ہیں، اسلام کی بیٹیوں کی نشانی کیا ہے، اور ویلنٹائن ڈے کا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کیا تضاد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایسی باتوں کا قطعاً جو ہے وہ متحمل نہیں۔ اسلام بے حیائی روکنے کے لیے آیا ہے، بے حیائی پھیلانے کے لیے نہیں۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کی وہ اس بات پر متفق اور متحد ہیں کہ وہ بے حیائی کو عام کریں۔ اسلام بے حیائی روکنے کے لیے آیا ہے، اسلام بے حیائی کا کلا کما کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے یہ ویلنٹائن ڈے یہ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلام کی بیٹیاں کون سی ہیں۔ تو اسلام کی بیٹیاں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کا اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ جو وہ عورتیں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں کہ جو اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت پہنچاتی ہیں، عزت دیتی ہیں، عزت کا سبب بنتی ہیں، تو ایسی عورتیں، ایسی بیٹیاں وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ ان میں سے ایک جو اسلام کی بیٹی مسکان نامی، جس نے کفر کی سرزمین، جس نے ہندوستان کے اندر کفار کے گڑھ میں کافروں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور جس سے اسلام کا سر فخر سے بلند۔ تو ایسی عورتیں اسلام کی بیٹیاں ہیں، ایسی عورتیں اسلام کی بیٹیاں کہلانے کی مستحق ہے، اور ایسی عورتیں اسلام کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کی بیٹیوں کی نشانی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اسلام کی بیٹیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اسلام کی بیٹیاں جو ہے وہ اپنے گھر کو جائے قرار بناتی ہیں۔ ایک نشانی اسلام کی بیٹیوں کی یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنا پسند کرتی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتی، بلا وجہ، بلا عذر، بغیر ضرورت کے وہ گھر سے نہیں نکلتی، بلکہ گھر کی چار دیواری کو ہی اپنا جو ہے وہ سب کچھ سمجھتی، گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے پردہ تصور کرتی، وہاں پہ اپنی حفاظت اگر وہ محسوس کرتی ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر، سکون اگر ان کو پہنچتا ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر پہنچتا ہے۔ تو اسلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کی یہ پہچان ہے، ان کی یہ شناخت ہے کہ وہ گھر کو جائے قرار بناتے ہیں۔ اور اسلام جو عورت کے لیے جو پردے کا اہتمام ضروری سمجھتا ہے، فرمایا کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کا معنی ہی ستر ہے، چھپانے والی چیز ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے، فرمایا المرأۃ عورۃ، کہ عورت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک چھپانے والی چیز۔ تو عورت اتنی جو ہے وہ عورت اور پردہ اتنا لازم اور ملزوم ہے، فرمایا زندہ عورت تو زندہ رہی، جو فوت شدہ عورت ہے اس کے لیے اسلام نے اتنا پردے کا اہتمام کیا ہے، فرمایا اگر مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کو 3 کپڑوں کا کفن دو، اور عورت فوت ہو جائے تو اس کو 5 کپڑوں کا کفن دو۔ تو جو اسلام فوت شدہ عورت کے لیے اتنا پردے کا اہتمام لازم کرتا ہے، تو زندہ عورت کے لیے اسلام کتنا جو ہے وہ حکم دیتا ہے پردے کا۔ تو اس لیے اسلام عورت اور پردے کا اسلام لازم اور ملزوم قرار دیتا ہے۔ تو پہلی نشانی کیا ہوئی؟ پہلی نشانی عورت کی، اسلام کی بیٹیوں کی یہ ہے کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ وہ گھر کی چار دیواری کو جائے قرار بناتی ہے۔ اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اگر ان کو کسی وجہ سے، کسی ضرورت کے تحت، اگر ان کو بامر مجبوری گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے، تو اسلام کی بیٹیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اتنا پردہ لازم کرتی ہیں، اتنے پردے کا اہتمام کرتی ہیں کہ جس سے ان کی شناخت نہیں ہو سکتی،
ان کی وہ پہچانی نہیں جا سکتی. اسی کا نام عرف عام میں برقع ہے، اسی کا نام عرف عام میں نقاب ہے، اسی کا نام عرف عام میں حجاب ہے، اسی کا نام پردہ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ حکم جو ہے، یہ جو پردے کا حکم ہے، یہ زمینی حکم نہیں، یہ زمینی حکم نہیں، یہ آسمان سے حکم اترا ہے. یہ جو پردے کا حکم ہے یہ مخلوق کی طرف سے نہیں، خالق کی طرف سے ہے. یہ جو پردے کا حکم ہے یہ بندوں کی طرف سے نہیں آیا بلکہ بندوں کے خدا کی طرف سے آیا. اس لیے پہلی نشانی اسلام کی بیٹیوں کی یہ ہے کہ وقرنا فی بیوتکن، وہ گھروں کو جائے قرار بناتی ہیں، گھر کے اندر رہنا پسند کرتی ہیں. اور دوسری ان کی نشانی ہے کہ اگر باہر نکلنا پڑے تو وہ پردے کا اہتمام کر کے جاتی ہیں، نقاب پہن کے، چادر اوڑھ کے اور حجاب پہن کے، برقع پہن کے وہ باہر نکلتی ہیں. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں کہ وہ بلا ضرورت نگاہ جو ہے وہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں ڈالتی. اور چوتھی نشانی یہ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ وہ غیر مسلموں عورت کی طرح، یہود و نصارہ کی عورت کی طرح، امریکہ اور برطانیہ کی عورتوں کی طرح وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہیں کرتی، وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کرتی، وہ نیم اریاں باہر نہیں جاتی، وہ برہنہ لباس، نیم برہنہ جسم اور برہنہ سر جو ہے وہ باہر نہیں گھومتی، بلکہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ان کے پیچھے اسلام کا جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات ان کے اندر سے نظر آتی. اسلام نے جو پردے کو حکم دیا وہ ان اسلام کی بیٹیوں میں نظر آتا ہے، اس لیے وہ زیب و زینت ظاہر نہیں کرتی. اور اسلام نے تو یہاں تک حکم دیا ہے، زیب و زینت تو ظاہر کرنا دور کی بات ہے، اسلام تو اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ تم کسی نابینا کے سامنے بھی جاؤ تو پردے کا اہتمام کرو. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ازواج مطہرات تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی تھے. محبوب کریم نے اپنی بیویوں کو فرمایا کہ پردہ کر. عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے وہ نابینا ہے لیکن تم تو نہیں. تمہارے لیے جو اسلام اپنی بیٹیوں کو نابینا کے سامنے بھی پردے کا حکم دیتا ہے تو وہ غیر محرم کے سامنے کیسے جانے دیتا ہے؟ تو اس لیے یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں. اسلام اپنی بیٹیوں پر فخر کرتا ہے، اسلام اپنی بیٹیوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اسلام کی عزت، تمہاری وجہ سے اسلام کو کمال ملے گا اور تمہاری وجہ سے اسلام کا سر فخر سے بلند. تو اسلام نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اذان نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کی آواز بھی پردہ ہے. جب عورت اذان نہیں دے سکتی تو اب بتائیے کہ کیا عورت جو ہے وہ سر عام نعت خوانی کر سکتی؟ تو اس لیے یہ عورت کے لیے اس کی آواز پردہ ہے، اس کی آواز غیر محرم تک نہیں جانی.